أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے ایک کامل اور مکمل نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے. اسی وجہ سے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کی بھی حفاظت کا انتظام فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہی پوری کائنات میں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتیاز عطا فرمایا اور یہ خصوصیت آپ کو عطا فرمائی کہ آپ کی زندگی کے تمام اعمال، اقوال اور افعال کو محفوظ کیا گیا. آپ علیہ السلام کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی زندگی کو محفوظ کرنے کا ایسا اہتمام کیا گیا ہو جیسا کہ اہتمام آپ علیہ السلام کی زندگی کے محفوظ کرنے کا کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسے افراد دیے، ایسے صحابہ دیے جن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی محبت اور عظمت اس طرح ڈال دی اور پیدا کر دی کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی اقوال اور افعال کو محفوظ کرنے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے، جو بھی اس کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، انہوں نے وہ کوشش کی اور وہ قربانی اس کے لیے دی. اسی لیے بہت سے صحابہ ہمیں ایسے ملیں گے جن کا مشغلہ ہی صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی صحبت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا اور جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات امت کے لیے عطا کی انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. اصحاب صفہ یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جن کا نہ کوئی کاروبار تھا اور نہ کوئی دوسرا مشغلہ تھا. ان کا کام صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ علیہ السلام سے جو کچھ بھی ان کو حاصل ہو وہ اس کو محفوظ کریں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچا دیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا شمار محدثین صحابہ میں ہوتا ہے، یہ بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسی مسئلے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھنے کا انتہائی درجے کا شوق تھا، اور اس کے وہ گویا کہ حریص تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی رہائش مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہو گئی، دور ہو گئی، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اس بات پر آمادہ کیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ دوری کی وجہ سے ہمارا آپ علیہ السلام کے پاس ہر وقت جانا یا روزانہ جانا یہ بہت مشکل ہے، اس لیے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ایک دن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، اور جو کچھ تم وہاں سنو سیکھو وہ مجھے بتانا، اور ایک دن میں حاضر ہوں گا اور جو کچھ میں سیکھوں گا وہ تمہیں بتاؤں گا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا شوق تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا۔ اسی لیے اور صرف یہ صحابہ کرام ہی میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بھی امت کے اندر ایسے افراد پیدا فرمائے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات کو من و عن بغیر کسی کبھی زیادتی کے محفوظ کیا، اور وہ اسی طرح آج 1400 سال کے بعد بھی ہمارے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور تعلیمات کی حفاظت کا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی اور آپ کی تعلیمات ہی وہ تعلیمات ہیں جن پر چل کر یہ انسانیت کامیاب ہو سکتی ہے، ترقیوں کی بلندیوں پر پہنچ سکتی ہے، اور عزتیں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں، اور ذلتوں سے یہ نکل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ترقی کا اور دنیا کی کامیابی کا خاص طور پر ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہم لوگ ذلیل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ اب اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کے اندر عزت کو تلاش کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، اس کے ہاتھ میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ یہ بات بالکل یقینی ہے، اور اس میں کسی شک اور شبے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایک ایمان والے کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی اور وہ اس وقت تک ترقی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی دوسری اقوام اور دوسری قومیں وہ کسی دوسرے راستے سے ترقی حاصل کر لیں اور دنیا کی بظاہر وہ عزت ان کو حاصل ہو جائے، لیکن ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ کامیابی اور عزت اور ترقی حاصل کر سکے۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون
کافروں کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ نے کافروں کو اور غیر ایمان والوں کو کے لیے اس دنیا کو جنت بنایا ہے. تو یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کر کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے وہ دنیا کی ترقی حاصل کر لیں اور دنیا کی کامیابی حاصل کر لیں. لیکن ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پس پش ڈال دے اور وہ کامیاب ہو جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ جب تک ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات نہیں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ان کے سامنے نہیں تھی، جب تک وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں اور ان کی کیا حیثیت تھی. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں داخل کیا، ان کو اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلتوں سے اٹھا کر عزتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا. ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. حالانکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے وہ بہت کم تھے، بہت معمولی حیثیت کے حامل تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی کامل اتباع، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان تمام اسباب کے، ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود ترقی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، سربلندی عطا فرمائی. وہ جس جگہ بھی گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے لوگوں کو مسخر کر دیا اور ساری دنیا کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا. تو اس لیے ہم سب کو اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم یہ چاہیں کہ کامیاب ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آج پوری عالم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارا جو اصل سرمایہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی سیرت کا اتباع، وہ ہم سے چھوٹ گیا. ورنہ ظاہری اعتبار سے دنیا کے وسائل آج مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، افرادی قوت بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی مسلمان ہر اعتبار سے مالا مال ہیں. اگر کمی ہے تو وہ صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ ان کے پاس قرآن تھا، قرآن کی تعلیمات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کی زندگیاں تھیں، تو بظاہر اسباب سے خالی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سربلندی عطا فرمائی، عزتیں عطا فرمائی، بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاور طاقتیں ان کے قدموں میں آ کر گر گئی. تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے زندگیوں کے اندر داخل کریں گے، اپنی انفرادی زندگی کو بھی آپ کی سنتوں کے تابع بنائیں گے، اور اسی طرح اپنی اجتماعی زندگی کو بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع بنائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس دین کو لے کر میں آیا ہوں.
تو اس لیے ہماری خواہشیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہوں۔ یہی وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر ایک ایمان والا، خواہ وہ اپنے اعتبار سے یا اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنے معاشرے کے اعتبار سے، اپنے ملک اور سوسائٹی کے اعتبار سے اور سارے عالم کے اعتبار سے ترقی کی راہ پر وہ گامزن ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔